السلام علیکم دوستوں، آج ہم فرقہ وہابیہ یا نجدیہ کے بانی اور اس کے عقائد کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، وہ بھی مستند کتابوں کی روشنی میں۔ یہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 1115 ہجری مطابق 1303 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1206 ہجری مطابق 1792 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ ابتداءً مدینہ میں علم حاصل کیا کرتا تھا۔ اس کی اصل بنی تمیم سے ہے۔ وہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں مکہ آیا جایا کرتا تھا۔ اس نے مدینہ کے بہت سے علماء سے علم حاصل کیا تو ان علماء نے اس کے اندر بے دینی اور گمراہی محسوس کر لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص عنقریب گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو گمراہ کرے گا جو اللہ سے دور ہوا اور بدبخت ہوا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور علماء کے فراست ایمانی نے خطا نہ کی۔ اس کے والد عبد الوہاب علماء صالحین میں سے تھے۔ وہ بھی اپنے لڑکے محمد کے اندر اپنی فراست ایمانی سے الحاد و بے دینی محسوس کر رہے تھے۔ آپ اس کی بڑی مذمت کرتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے تھے۔ اس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بھی اس کی پیدا کردہ بدعتوں، گمراہیوں اور گندے عقائد سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے رد میں الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ نامی ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے اور مکتبہ شک ترکی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابتدا میں اسے ان لوگوں کے حالات کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسے مسلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی اور طلیحہ اسدی وغیرہ۔ گویا وہ بھی اپنے دل میں نبوت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اگر اس دعویٰ کا اظہار ممکن ہوتا تو ضرور ظاہر کرتا۔ اس نے اپنے متبعین سے کہا، میں تمہارے پاس ایک نیا دین لے آیا، اور یہ نیا دین اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ائمہ کے مذاہب اور علماء کے اقوال پر طعن کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے سوائے قرآن کے اس نے کچھ بھی قبول نہ کیا، اور اس کی بھی تعویل اپنے مطلب کے مطابق کی۔ دراصل اس نے اسے صرف ظاہراً قبول کیا تھا تاکہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس سے جدا نہ ہو جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اور اس کے متبعین اپنی خواہشات اور اپنی آراء کے مطابق قرآن کی تعویل کرتے تھے۔ وہ تفسیر انہیں منظور نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب یا سلف صالحین اور ائمہ تفسیر نے کی ہے۔ وہ قرآن کے ماسوا نہ جانتا، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہو یا صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال۔ قرآن و حدیث سے ائمہ کے استنباط کو بھی تسلیم نہ کرتا، نہ ہی اجماع اور قیاس کے صحیح کا قائل تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل کے مذہب کی طرف نسبت کا بالکل جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، جبکہ امام احمد اس سے بری ہیں۔ اسی لیے بہت سے معاصر علماء حنابلہ نے اس کی تردید کی ہے اور اس کے رد میں رسالے اور کتابیں لکھی۔ حتیٰ کہ اس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے بھی ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر ہو چکا۔ اس نے مسلمانوں کی تکفیر میں ان آیتوں سے استدلال کیا جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خوارج کے بارے میں روایت کی ہے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین۔ وہ ان آیتوں کی طرف گئے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تو انہیں مسلمانوں سے متعلق کر دیا۔ اور بخاری کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی رجل متأول للقرآن یضعہ فی غیر موضعہ۔ سب سے زیادہ خطرناک شخص جس سے مجھے اپنی امت پر اندیشہ ہے وہ ہے جو قرآن کا مطلب بیان کرے تو ایک جگہ کی بات دوسری جگہ بے موقع بیان کرے۔ چنانچہ یہ دونوں حدیثیں ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین پر صادق آتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے جاہل سے جاہل عاملوں کے پاس لکھا کرتا تھا کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کرو اور دیکھو جو اس دین کے لیے مناسب سمجھو ویسا حکم دو، اور ان کتابوں کی طرف توجہ نہ دو کیونکہ ان میں حق و باطل دونوں ہیں۔ اس نے بہت سارے علماء و صالحین اور عام مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے اس کے اختراعی مذہب کی موافقت نہیں کی۔
مذاہب اربعہ کے اکثر علماء نے اس کے رد میں مبسوط کتابیں تصنیف کی اور بعض نے تو خاص امام احمد اور ان کے ہم مذہب علماء کے اقوال سے اس کے رد کا التزام کیا۔ ابتداً 1143 ہجری میں اس کا مذہب مشرق میں ظاہر ہوا اور 1150 ہجری کے بعد نجد اور اس کے دیہاتوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ امیر درعیہ محمد بن سعود اس کا تابع اور مددگار ہو گیا اور اسی کو اپنے ملک کی توسیع اور اپنے حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنایا۔ تو اس نے باشندگان درعیہ کو محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کی تابعداری پر برانگیختہ کیا، جس کے نتیجے میں درعیہ اور اس کے اطراف و جوانب کے باشندے اس کے تابع ہو گئے اور مسلسل عرب میں ایک محلے کے بعد دوسرا محلہ اور ایک قبیلے کے بعد دوسرا قبیلہ اس کی اطاعت میں داخل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسے ایک قوت حاصل ہو گئی۔ تو عرب کے بادیہ نشین اس سے ڈرنے لگے۔ وہ بادیہ نشینوں سے کہتا تھا کہ میں تمہیں توحید کی اور شرک چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرتا، اور وہ بیچارے جنگلی انتہائی بیوقوف دین کے معاملہ میں بالکل کورے اس کی چکنی چکنی باتوں میں آ گئے۔ وہ ان سے کہتا میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، اور روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے سب مشرک ہیں، جس نے کسی مشرک کو قتل کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو بادیہ نشینوں نے اس کا اتباع کر لیا اور ان باتوں سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب کا مقام ان کے درمیان ایسا ہی ہو گیا جیسے نبی اپنے امت کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کے حکم عدولی نہ کرتے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتے، حد درجہ اس کی تعظیم کرتے، اور جب کسی انسان کو قتل کرتے تو اس کا مال لے لیتے اور اس میں سے 5واں حصہ امیر درعیہ محمد بن سعود کو دیتے، باقی اپنے درمیان تقسیم کر لیتے۔ وہ جہاں جاتا اس کے ساتھ چلتے، وہ جو چاہتا اس کی فرما برداری کرتے، اور امیر محمد بن سعود اس کے احکام نافذ کرتا، یہاں تک کہ اس کا ملک وسیع ہو گیا۔ محمد بن عبد الوہاب درعیہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دیتا تو اپنے ہر خطبہ میں کہتا تھا جس نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ کافر ہے۔ ایک دن اس کے بھائی سلیمان نے اس سے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو سلیمان نے کہا کہ تم نے تو 6 بنا دیے، اور 6واں رکن یہ ہے کہ جس نے تیرا اتباع نہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تیرے نزدیک اسلام کا 6واں رکن ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا لایا ہوا دین متصل ہے یا منفصل؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے مشائخ اور ان مشائخ کے مشائخ جو 600 سال تک گزرے ہیں سب مشرک ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تب تو تمہارا دین منفصل ہے نہ کہ متصل۔ یہ دین تو نے کس سے حاصل کیا؟ اس نے جواب دیا الہامی وحی سے، جیسے کہ خضر علیہ السلام۔ پھر اس دوسرے شخص نے کہا تب تو یہ بات صرف تجھ میں منحصر نہیں ہے، اس الہامی وحی کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے جیسے تم کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مسئلہ توسل پر تو اہل سنت کا اجماع ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ بھی اس کا قائل ہے، اس لیے کہ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں 2 صورتیں ذکر کی ہے، اور یہ نہیں کہا ہے کہ توسل کرنے والا کافر ہے، بلکہ یہاں تک کہ رافضی، خارجی اور تمام نئے فرقے نبی سے توسل صحیح مانتے ہیں، تو اس کے سبب تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر محمد بن عبد الوہاب نے کہا عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیوں نہیں طلب کی؟ اس جواب سے محمد بن عبد الوہاب کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عباس باحیات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرما چکے تھے، تو ان کے وسیلے سے بارش نہیں طلب کی جاتی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ عمر کا عباس کے وسیلے سے بارش طلب کرنا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ استسقاء اور توسل غیر نبی سے بھی جائز ہے، اور تم اس بات کو کیسے حجت بنا رہے ہو؟ عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی، جبکہ وہی عمر اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی وسیلہ بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا عمر اور ان کے علاوہ صحابہ کے نزدیک مسلم تھا۔ عمر کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اور سکھا دیں کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب ہکا بکا رہ گیا اور اپنے اوندھے پن اور اپنے برے خیالات پر برقرار رہا۔